اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم جمعرات کو ہونے والے لائیو بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو آئندہ کل اسی چینل پر رات 8:30 بجے جو لائیو بیان ہوگا اس کا بہت ہی اہم عنوان ہوگا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی، ان کی خدمات اور ان کی تعلیمات۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تعلیمات، کیا نصیحتیں امت کو کی ہے اور امت کیا کر رہی ہے، ان تمام چیزوں پر بہت اہم بیان ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بہت اہم بیان ہوگا۔ آئندہ کل 8:30 بجے اسی چینل پر اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو لائیو ضرور سنیے۔ ناظرین، آج یعنی بدھ کی رات بعد نماز عشاء ریاست مہاراشٹر کے علاقہ مراٹھواڑہ کا ایک شہر ہے جنتور۔ جنتور میں مکہ مسجد کے پاس مین روڈ پر اعظم کالونی میں تحریک علماء ہند کی جانب سے آج ملک کے موجودہ حالات اور عالمی حالات پر ایک شاندار پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں خود مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا ہوں، اور جمعیت علماء کے مراٹھواڑہ کے صدر حضرت مفتی کلیم بیگ صاحب کی قیادت اور مولانا تجمل صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس عام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے جنتور اور آس پاس کے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شریک رہیں۔ اور دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے، آج آپ جانتے ہیں کہ مراٹھواڑہ میں مراٹھا بھائیوں کا آندولن بڑا خطرناک ہو رہا ہے، راستے وغیرہ سب بلاک کر دیے گئے ہیں، بسوں وغیرہ کو نظر آتش کیا گیا ہے، اور یہ آندولن بڑا پرتشدد ہو گیا ہے، اور 3-4 گھنٹے ساری ٹرینیں لیٹ ہے۔ تو میں ٹرین سے جانے والا تھا مگر ساری ٹرینیں لیٹ ہو گئی، اور اب میں 11 بجے جلگاؤں شہر سے نکل رہا ہوں جنتور کے لیے۔ آپ دعائیں بھی کیجئے کہ اس علاقے میں خطرناک آندولن ہو رہا ہے، ہم ہر طرح کے راستے میں شر سے محفوظ رہے، ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہے اور اس پروگرام تک پہنچے اور پروگرام کامیاب ہو۔ آپ خصوصی دعائیں بھی ضرور کیجئے۔ میں جنتور شہر کے لیے نکل چکا ہوں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر فلسطین اسرائیل کی جنگ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ فلسطین اسرائیل جنگ اب تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جبالیہ کیمپ پر گزشتہ کل اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا اور جبالیہ کیمپ پر
6,000 کلو گرام امریکی بم سے حملہ کیا، یعنی اصل آتنکوادی امریکہ بھی ہے، امریکی بم سے حملہ کیا جس میں 400 سے زیادہ، یہ تو اخباری رپورٹ ہے ورنہ 1000 تک بتائے جا رہے ہیں، 400 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے زمینی حملوں میں اب شدت کر دی ہے۔ خیر وہیں پر حماس اور مجاہدین نے بھی 15 سے زیادہ اسرائیل کے ٹینک اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا اور اسرائیلی فوج کو ہلاک کرنے کا دعویٰ حماس نے بھی کیا ہے، اور اب یمن بھی اس جنگ میں کود گیا ہے۔ مزاحمتی تنظیموں مجاہدین نے راکٹ حملوں میں تیزی لا دی ہے۔ معرکہ طوفان اقصی 25ویں دن میں داخل ہو گیا، غزہ میں فضائی بمباری اب مسلسل جاری ہے۔ وہیں اب اسرائیل نے جنگ کے تیسرے مرحلے میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی اب جنگ بندی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، اور جنگ بندی سے اسرائیل نے کھل کر اعلان کر دیا ہے، یہاں تک کہ غزہ میں جنگ بندی کا ڈیمانڈ کرنے پر ایک برطانوی وزیر بھی برخاست ہو گیا، یعنی برطانیہ، امریکہ، یہ سب مل کر آتنکوادی بنے ہوئے ہیں اور فلسطین کے معصوموں پر بم برسا رہے ہیں۔ خیر اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوں گی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جنگ بندی کا مطلب ہے حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنا، جو نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر جدہ سے آ رہی ہے، سعودی عرب سے آ رہی ہے، یعنی جہاں یوں سمجھیے کہ فلسطین میں معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں، وہاں پر خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہاں پر سعودی عرب میں عیاشی ہو رہی ہے۔ جلتے فلسطین کے بیچ سعودی عرب عیاشی میں ڈوبا، اور گزشتہ کل سعودی عرب کے ریاض میں رقص و سرور، ناچ گانے سے بھرپور تفریحی میلے ریاض سیزن کا آغاز ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ سعودی عرب پر بھی تھوک رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں ایک طرف جہاں فلسطین پر اسرائیلی ظلم جاری ہے، اسرائیلی مظالم جاری ہے، غزہ مکمل تباہ کر دیا گیا، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے مقدس ترین ملک سعودی عرب کے ریاض میں رقص و سرود اور ناچ گانے سے بھرپور تفریحی میلے ریاض سیزن کا 28 اکتوبر سے آغاز ہو گیا۔ پروگرام سے اسلام اور شریعت کا مذاق اڑاتی ہوئی دل آزار ویڈیوز سامنے آ رہی ہے، جس میں مسلمان عورتیں بھی ناچتی گاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بے حیائی، ننگے پن کو فروغ دیتے مسلم نوجوان اور پروگرام میں شریک شیطانوں کے ایجنٹ نظر آ رہے ہیں۔ اور افسوس کہ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ، جی ہاں، ترکی آل الشیخ ریاض نے اس ایونٹ کو، اس ناچ گانے کی محفل کو ممکن بنانے کے لیے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل کی جو جنگ جاری ہے، اس بیچ ایک بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ چین نے ورلڈ کے میپ سے، دنیا کے نقشے سے اسرائیل کا نام ہٹا دیا، جس پر سبھی حیران ہیں۔ اسرائیل نے وہاں پر غزہ پٹی میں اسرائیل نے حملہ تیز کر دیا، جس سے ہلاکتوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی درمیان یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنا نے اپنے آن لائن عالمی نقشے سے، ورلڈ میپ سے اسرائیل ملک کا نام ہی ہٹا دیا۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ چین کی کمپنیوں، جس میں بائیڈو اور علی بابا کے آن لائن نقشے سے اسرائیل کا نام غائب ہے۔ بائیڈو کے نقشے میں اسرائیل اور فلسطین کی سرحدوں کو تو دکھایا گیا ہے، لیکن نقشے سے دونوں کے نام ندارد ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی زبان والے مذکورہ نقشوں میں جیسے چھوٹے چھوٹے ملک کا نام ہے، لیکن اسرائیل جیسے اہم ملک کا نام نہ ہونا کئی سوال کھڑے کر رہا ہے۔ علی بابا یا بائیڈو دونوں ہی کمپنیوں نے ابھی تک اس مسئلے پر صفائی پیش نہیں کی ہے۔ اور خاص بات، حماس اور فلسطین کی جنگ میں
چینی حکومت نے جو بیان جاری کیا تھا اس میں حماس کے حملے کی چین نے مذمت نہیں کی تھی اور فلسطین کی حمایت بھی کی گئی تھی. اس معاملے میں چین کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ناظرین، ایک اور بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب ایران اور امریکہ دونوں میں بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اب دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے. ایران اور امریکہ میں جنگ چھڑ سکتی ہے. امریکی افواج پر حملوں سے ایران کے ساتھ تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. یعنی امریکہ اور ایران میں تصادم، جھڑپ ہو سکتی ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے. شرق اوسط میں یعنی مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں پر بار بار ہونے والے حملوں سے یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ تنازع کی طرف جا سکتا ہے. اگرچہ کہ واشنگٹن اسرائیل حماس لڑائی کو علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی ایسا ہونا ممکن ہے. امریکہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں میں اضافے کا الزام لگایا ہے. 17 اکتوبر سے عراق میں کم از کم 14 اور شام میں 9 ایران کی حمایت یافتہ افواج پر عائد کیا گیا ہے حملہ. اور گزشتہ ہفتے میں شام میں ان مقامات پر حملے کیے گئے جن کا تعلق پینٹاگون کے مطابق تہران سے ہے. گولہ باری کی زبردست طاقت واشنگٹن کے تصرف میں، لیکن حملوں کے خلاف اس کا فوجی ری ایکشن اب تک ان حملوں تک محدود رہا ہے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ایران اور امریکہ میں جنگ چھڑ سکتی ہے. آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، غزہ، فلسطین اور حماس کو لے کر جی ہاں خبر آ رہی ہے کہ القسام بریگیڈز نے غزہ کے جنوبی محاذ پر اسرائیلی فوجوں سے جھڑپ کی ہے. یعنی غزہ کے جنوبی محاذ پر اسرائیلی فوجوں سے القسام بریگیڈز کی بھی جھڑپ ہوئی ہے. وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ حماس کا بڑا بیان آیا ہے. حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید ہونے والے افراد میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہے. حماس کے رہنما غازی حمد نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ریاست اور فوج جنگ کے آغاز کے بعد سے کوئی فوجی یا سیاسی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اسرائیلی فوج اب تک عورتوں اور بچوں پر اور معصوموں پر ہی حملے کر رہی ہے. وہیں پر اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے خاتون فوجیوں کو حماس کی قید سے آزاد کرا لیا ہے، رہا کرا لیا ہے. لیکن اسرائیل کے دعوے کی حماس نے تردید کر دی ہے کہ جتنے بھی اسرائیلی فوجی ہیں وہ ابھی ہمارے پاس ہی ہے، رہا نہیں کروائے گئے ہیں.